السلام علیکم۔ ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید۔ متحدہ عرب امارات میں لوٹ سیل کا اعلان، 90% تک رعایت۔ یو اے ای جانے کے خواہشمند پاکستانیوں کے لیے بری خبر، سردیوں کی چھٹیوں میں فضائی کرایوں میں غیر معمولی اضافہ ریکارڈ۔ ابوظہبی حکومت نے فوڈ سیفٹی انڈیکس کی حتمی تیاری کا آغاز کر دیا، شہریوں کی صحت کی حفاظت اولین ترجیح۔ ابوظہبی کے بائیک سٹی ٹائٹل پر شیخ محمد بن زید ال نہیان نے عوام کے لیے پیغام جاری کر دیا۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا کا جن بوتل میں بند ہو گیا، صرف 75 نئے کیسز رپورٹ، شہری احتیاط کا دامن تھامے رکھیں۔ برے کام کا برا نتیجہ، منشیات اسمگل کر رہی غیر ملکی خاتون کو لمبی جیل کی سزا سنا دی گئی۔ تفصیلات کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر پریس کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا کا جن بوتل میں بند ہو گیا، صرف 75 نئے کیسز رپورٹ، شہری احتیاط کا دامن تھامے رکھیں۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات کی وزارت صحت اور پریونشن کی جانب سے بدھ کو جاری کردہ بیان کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مملکت میں کرونا کے صرف 75 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ صحت یاب ہونے والے افراد کی تعداد 99 رہی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ اس عرصے کے دوران کرونا سے کوئی ہلاکت ریکارڈ نہیں کی گئی ہے۔ مملکت میں کیے جانے والے 2,78,127 نئے PCR ٹیسٹ کے نتیجے میں کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ ابھی تک 95.9 ملین سے زائد PCR ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ ابوظہبی کے بائیک سٹی ٹائٹل پر شیخ محمد بن زید ال نہیان نے عوام کے لیے پیغام جاری کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق ابوظہبی کے ولی عہد اور یو اے ای آرمڈ فورسز کے ڈپٹی سپریم کمانڈر شیخ محمد بن زید ال نہیان کا کہنا ہے کہ ابوظہبی کو بائیک سٹی کا ٹائٹل عالمی دنیا کا یو اے ای کی حاصل کردہ کامیابیوں کا اعتراف ہے۔ اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے شیخ محمد نے کہا ہے کہ ہماری اولین ترجیح کھیلوں کی سرگرمیوں کو سپورٹ کرنا ہے اور اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ شہری حفاظت کے ساتھ ایک صحت مند زندگی گزارنے کے قابل ہو جائیں۔ شیخ محمد نے اس اہم سنگ میل میں کردار ادا کرنے والوں کو مبارکباد پیش کی۔ اس کے علاوہ مملکت میں سائیکلنگ کے دلدادہ افراد کو بھی مبارکباد پیش کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ ان افراد نے دیگر کھیلوں کی طرح سائیکلنگ کو پروان چڑھانے میں مدد فراہم کی ہے۔ ابوظہبی حکومت نے فوڈ سیفٹی انڈیکس کی حتمی تیاری کا آغاز کر دیا، شہریوں کی صحت کی حفاظت اولین ترجیح۔ تفصیلات کے مطابق ابوظہبی نے فوڈ سیفٹی انڈیکس کی فائنل اسسمنٹ کا آغاز کر دیا ہے، جس کا مقصد فوڈ سیفٹی اور کوالٹی کے معیار کو جانچنا ہے۔ ابوظہبی ایگریکلچر اینڈ فوڈ سیفٹی اتھارٹی ADAFSA انڈیکس فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن آف دا یونائٹڈ نیشنز FAO کے تعاون سے کنڈکٹ کیا جا رہا ہے، جس میں بہت سی لوکل اور فیڈرل گورنمنٹ ایجنسیز حصہ لے رہی ہیں۔ اس انڈیکس کا مطلب کوالٹی کنٹرول سسٹم اور قانون سازی کو بہتر کرنا ہے۔ اس کے علاوہ عوامی صحت کی بہتری کے لیے یو اے ای میں فوڈ سیفٹی سسٹم کو لوکل اور فیڈرل سطح پر بہتر کرنا ہے۔ اتھارٹی ابھی تک 150 انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز اپلائی کر رہی ہے، جنہیں 4 کیٹیگریز میں تقسیم کیا گیا ہے، جو کہ ان پٹ ریسورسز انسپیکشن اور کنٹرول ہیں۔ ADAFSA کے ڈائریکٹر جنرل سعید البحری الامیری کا کہنا ہے کہ فوڈ سیفٹی انڈیکس کو جانچنے کا منصوبہ اماراتی لیڈرشپ کی ہدایات کی روشنی میں بنایا گیا ہے، جو کہ فوڈ سیفٹی سسٹم کی بہتری اور بہترین عالمی معیارات رائج کرنا چاہتی ہے۔ برے کام کا برا نتیجہ، منشیات اسمگل کر رہی غیر ملکی خاتون کو لمبی جیل کی سزا سنا دی گئی۔ تفصیلات کے مطابق دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ایک افریقی خاتون سے 6 کلوگرام خط کی پتیاں برآمد کی گئی تھیں۔ خاتون نے یہ پودے کیلوں اور دیگر فروٹ کے باکس کے اندر چھپا رکھے تھے۔
کسٹمز آفیسرز نے ملزمہ کے لائے گئے بھاری بھرکم باکس پر شک کیا تھا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق دبئی کرمنل کورٹ نے خاتون کو قصوروار سمجھا ہے اور اسے 10 سال جیل کی سزا اور 50,000 درہم جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ عدالت نے خاتون کو سزا ختم ہو جانے کے بعد ملک بدر کرنے کا بھی حکم سنایا ہے۔ پولیس ریکارڈ کے مطابق یہ واقعہ رواں سال اپریل میں پیش آیا، جب دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ایک کسٹمز آفیسر نے افریقی خاتون کو مشکوک جانا۔ انسپکٹر کے بیان کے مطابق خاتون نے جو بیگ اٹھا رکھا تھا وہ غیر معمولی حد تک بھاری تھا۔ جب اسے ایکس رے مشین سے گزارا گیا، جب خاتون نے اپنا بیگ اٹھا لیا اور دیگر سامان ڈھونڈنے لگی تو انسپکٹر نے اسے روک لیا، جہاں تلاشی کے دوران اسے کیلے اور دیگر کھانے کی اشیاء کے ساتھ 6 کلوگرام خط کی پتیاں ملی۔ یہ پتیاں الکالوئڈ ایمپیتھامائن اور کیتھینون پر مشتمل ہوتی ہیں، جو بھوک کو بڑھانے، جوش میں اضافے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ عالمی ادارہ صحت نے علاج کے لیے ان کے استعمال کی اجازت محدود پیمانے پر دے رکھی ہے۔ UAE جانے کے خواہشمند پاکستانیوں کے لیے بری خبر، سردیوں کی چھٹیوں میں فضائی کرایوں میں غیر معمولی اضافہ ریکارڈ۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات سے پاکستان اور بھارت کے سفر کے لیے شہریوں کو دگنا کرایہ ادا کرنا ہوگا، جس کی وجہ دسمبر کی چھٹیوں میں رہائشیوں کو اپنے ملک جانے کا ارادہ دبئی ایکسپو اور شاپنگ فیسٹیول بتایا جا رہا ہے۔ ٹریول انڈسٹری سے وابستہ افراد کا ماننا ہے کہ ایئر ببل معاہدے کے بعد آئندہ چند ماہ تک پروازیں محدود رہیں گی، جس کی وجہ سے کرایوں میں غیر معمولی اضافہ رہے گا۔ بہت سے ایشیائی باشندے گرمیوں کی چھٹیوں میں اپنے گھر نہیں جا سکتے تھے، اس لیے اب موسم تبدیل ہونے پر وہ اپنے گھر والوں کو یہاں بلا رہے ہیں۔ مسافر.com کے COO رہیش بابو کا کہنا ہے کہ بھارت اور پاکستان سے دبئی کی یک طرفہ ٹکٹ کا کرایہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے۔ متحدہ عرب امارات میں لوٹ سیل کا اعلان، 90% تک رعایت۔ متحدہ عرب امارات میں مختلف تجارتی مراکز نے 11/11 کے نام سے لوٹ سیل کا اعلان کر دیا، جس کے دوران مختلف اشیاء پر 90% تک خصوصی رعایت دی جائے گی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق میگا سیل کے دوران صارفین اسمارٹ فونز، ٹیبلٹ خرید سکتے ہیں، جبکہ گھریلو اشیاء جیسے باورچی خانے کے سامان سمیت سینکڑوں مصنوعات پر بھی خصوصی رعایت حاصل کر سکتے ہیں۔ علاوہ ازیں الیکٹریکل کھلونے، موٹر سائیکل، برقی گاڑیوں، موسم سرما کے حوالے سے نئے ڈیزائن اور فیشن پر بھی رعایت دی جائے گی۔ بینک کریڈٹ اور ڈیبٹ کارڈز کی مدد سے بھی خریداری کی جا سکتی ہے۔ یہ سیل 12 نومبر کی رات 12 بجے تک جاری رہے گی۔ ایمیزون کی جانب سے بھی لوٹ سیل میں حصہ لینے کا اعلان کیا گیا ہے۔ ای کامرس کی سب سے بڑی ویب سائٹ کے مطابق خصوصی سیل 10 سے 12 نومبر کی رات تک جاری رہے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے بلیٹن تک کے لیے خدا حافظ۔